Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليهم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. کل کے درس میں اور اس سے ماقبل جتنی بھی ہماری آیتیں گزری قریب میں اللہ نے ایک بات یہ ثابت کی اور قرآن میں یہ فرمائی کہ سب کو جو بندہ بھی کسی بھی مصیبت میں، ابھی پچھلی آیت جو میں نے تلاوت کی تاکہ اس میں ربط لگے، کہ پیچھے کہا کہ جو بھی مشکل آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس وقت بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنے والے ہم ہوتے ہیں، اور ہر اس بندے کو نجات دیتے ہیں جو اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتا ہے، اس میں آہوزاری کرتا ہے. اب آگے فرمائیں گے آج کے سبق میں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ مصیبتیں دور کرتا ہے، اگر تم خدا کی نافرمانی کرنے پہ تل جاؤ گے تو پھر خدا عذاب بھی دیا کرتا ہے، اور عذاب فرمایا کہ وہ بڑے سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب دیا کرتے ہیں. آج کی ہماری پہلی آیت کریمہ کے اندر 3 طریقے عذاب کے ذکر کیے گئے جو ہمیشہ سے پچھلی امتوں سے چلے آ رہے ہیں، کہ اللہ 3 طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو عذاب دیا کرتا ہے. ایک طریقہ آسمانی عذاب، دوسرا طریقہ ہے جی زمینی عذاب، اور تیسرا طریقہ ہے انسانوں کے آپس کے اندر کی پھوٹ، آپس کے اندر اللہ اتفاق اور اتحاد ختم کر دیتا ہے. یہ 3 عذاب ہیں. پہلا عذاب آسمانی عذاب، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، آسمان سے اتنا می برسایا کہ انسان جیسے قوم نوح پر ہوا. قوم نوح پر نا دونوں عذاب ہیں، اوپر سے بارش برسی، نیچے سے زمین کو حکم دیا کہ چشمے اگل دے، وہ چشمے اگل پڑے، اوپر سے بارش ہے اور بالکل پوری بستی مل گئی. پتھروں کی بارش کی قوم عاد پر، قوم لوط کے اوپر، ہوائیں چلا دی، طوفان چلا دیے قوم عاد کے اوپر، مختلف آل فرعون کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، خون کا عذاب نازل کیا. مختلف طریقوں سے اللہ نے ہوائی طور پر بھی اپنے عذاب نازل کیے ہیں اور پوری قوموں کو ملیا میٹ کر دیا ہے. زمینی عذاب زلزلہ ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی اللہ مصیبت بھیج دیتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، پوری بستیاں اللہ نے زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر سما دی. اور تیسری قسم کا فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے یہ آپس کا اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، فرمایا کہ یہ جو آسمانی عذاب ہے نا اور زمینی عذاب، اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب، انہوں نے اس کے اندر ایک اور قسم شامل کی ہے اور بڑی عجیب نکتہ ہے. فرمایا اگر تمہارے حکمران ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، تو یہ بھی خدا کی طرف سے تم پر اوپر کا عذاب ہے.
اور اگر تم ان کے ماتحت تم پر کافی ہو گئے ہیں، یعنی حکمرانوں کے نیچے جو طبقہ ہے، جو ان کے ماتحت عملہ یعنی ملازم لوگ وہ آپ کے اوپر ظلم کرنے لگے ہیں، وہ فاسق فاجر تمہارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، تو یہ سمجھو کہ اللہ نے زمینی عذاب نازل کیا ہے۔ اور ایک عام مشہور جملہ بھی ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے سردار ہوا کرتے ہیں، تمہارے حکمرانوں کا چناؤ ہوا کرتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میرے بندوں کو بتاؤ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ساری دنیا کے بادشاہوں کے دل میری مٹھی کے اندر ہیں۔ جب بندہ میری عبادت کرتا ہے، جب لوگ میری فرما برداری کرتے ہیں، میں ان کے حاکموں، ان کے سرداروں، ان کے بادشاہوں کے دل میں رحم ڈال دیتا ہوں، امت کے حق میں، رعایا کے حق میں۔ اور جب قوم میری نافرمان ہو جاتی ہے، لوگ اللہ کی نافرمانی اثر عام کرنے لگتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے، تمہارے حاکموں کے دلوں میں تمہارے خلاف سختی ڈال دیتا ہے۔ تو بس کے اندر یہ بڑی واضح حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس موقع پر کرنا کیا ہے، حکام کو، امراء کو برا بھلا کہنے کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ رجوع اللہ کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے احکام، تمہارے کاموں کو درست کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب امراء کو دیکھو، ایسے لوگوں کو دیکھو جیسے آج کل فرمایا کہ عوام پر ظلم ہوگا، عوام پر سب کچھ مسلط کیا جائے گا، اس وقت فرمایا کچھ اپنی طرف نگاہ کرنی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب بن کر ہم پر نازل ہوئے ہیں۔ اب اس عذاب کی خلاصی کیا ہے، فرمایا توبہ استغفار ہے، رجوع اللہ ہے، آپس کے معاملات کی اصلاح ہے۔ ایک بات تو یہ یہاں پر فرمائی۔ دوسرا اسی تحت آگے یہ جو آپس کا اختلاف ہے، فرمایا کہ تیسرا اللہ عذاب یہ ہوگا۔ اب اس کے اوپر مختلف حدیث ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کے علاوہ نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ کا گزر مسجد بنی معاویہ کے ساتھ ہوا۔ حضور نے یہاں سے گزرنے لگے مسجد بنی معاویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی، ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن فرماتے ہیں صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے نماز کے بعد بڑی لمبی دیر نہ دعا مانگی، اور اتنی دیر دعا مانگتے رہے، بڑی دیر مشغول ہوتے رہے۔ آپ بار تشریف لائے دعا کے بعد، پھر آپ نے فرمایا کہ آج میں نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، 3 میں سے 2 قبول ہو گئی ہیں، تیسری پر کرنے پر بھی اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی دعائیں آپ نے کی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی دعا میں نے یہ کی، اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا کہ یک مشت عذاب بھیجنا قوم نوح کی طرح، ایسا نہ کرنا کہ میری ساری امت کو غرق کر کے بجانا۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اب میری پوری امت کبھی بھی غرق کے ذریعے، پانی کے ذریعے تباہ نہیں کی جائے گی۔ دوسری دعا میں نے یہ کی، اللہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، انہیں مال، انہیں جو فراوانی ہے رزق عطا کیے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ساری امت بھوکی مر جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر فرمایا کہ میں نے تیسری دعا کی، اللہ میری امت کو آپس کے جنگ و جدال اور آپس کے اختلاف سے بچا کے رکھنا۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ دعا کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا اب تمہارے اوپر سے عذاب ایسا نازل نہیں آئے گا، زمین پر ایسا زلزلہ نہیں آئے گا کہ پوری امت مٹ جائے، لیکن اللہ کا عذاب آئے گا آپس کے اختلاف کی وجہ سے کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ یہ جنگ و جدال، اس سے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے منع کر دیا۔ تو اب فرمایا کہ یہ میری امت پر یہ جو مسلط ہونے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے اندر اختلافات ہیں۔ حضور نے تو فرمایا تھا المسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان دنیا کے کسی کونے میں تکلیف میں ہو، مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح ہے کہ انسان کے بدن کے کسی حصے پر پھوڑا نکل آئے، سر میں درد ہو نا، سر میں سخت قسم کا، ساری رات نیند نہیں آتی، پورا وجود بے چین رہتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ظاہراً، کیوں؟ سر کے ایک حصے میں درد ہے، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ تو
تو حضور نے کتنی خوبصورت مثال دی. آپ نے فرمایا تم پوری امت مسلمہ ایک انسانی بدن کی طرح ہو کہ بدن میں کہیں پر بھی تکلیف ہو تو جسم پورا تکلیف میں رہتا ہے. اور میری امت کے لوگوں پوری دنیا میں کے اندر اگر تمہیں پتہ چلے کہ فلاں ملک کے اندر فلاں اسلامی ممالک میں فلاں ملک کے اندر مسلمان خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے, مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی ہیں, ہندوستان اور پاکستان کے شہروں میں بیٹھے والے مسلمان کے دل میں اتنی تکلیف ہونی چاہیے جیسے اس کے وجود کے اندر تکلیف ہو رہی ہے. آج یہ انسانیت ختم ہو چکی ہے. آج پتہ چلتا ہے فلاں جگہ دھماکہ ہوا, شکر ہے ہمارے پاس نہیں. اتنا سخت وہاں ابھی کل ہی جو ہے کہ بس وہ ٹرین حادثہ پیش آیا, کتنا بڑا حادثہ ہے جی. کتنے لوگ کتنی امیدیں لے کر اپنی سفروں پہ چلے ہوں گے. اللہ جتنے مسلمان اس حادثے میں شہید ہوئے اللہ سب کی بخشش فرمائے, جو زخمی اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوا کرتے ہیں. مومن کو کم از کم اس دکھ کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ فلسطین کے اندر اگر میری ماں بہن بیٹی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرے دل میں تکلیف ہو کہ یہ میری سگی بہن کی طرح تھی. یہ رشتہ ختم کر دیا گیا ہمارے اندر سے. اختلاف سے یہ مراد نہیں ہے. یہ جو امت میں اختلاف ڈال, یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, یہ جو وطن کی لکیر کھینچ دی گئی کہ پاکستان میں کچھ ہوگا تو پاکستانی حکومت تو بولے گی, اگر ہندوستان میں مسلمان کو خطرہ ہے, فلسطین میں مسلمان کو خطرہ ہے, بھائی ہمارا ملک ہی نہیں ہے. یہ ملک صرف پہچان ہے, یہ یاد رکھیے گا. شریعت کبھی بھی ان ملکوں کے اندر نہیں گئی. شریعت خلافت کا نظام دیتی ہے, پوری دنیا کا مسلمان ایک خلیفہ کے تابع ہوا کرتے ہیں. ہمارا نظام تو یہ ہے. یہ تو ہم تو بٹ گئے نا خطوں میں اور ان چیزوں کے اندر, وگرنہ فرمایا کہ اپنے دل میں یہ احساس سے ضیاء جاتا رہا مسلمان سے افسوس کہ یہ ہمارے دل سے وہ جو تڑپ تھی مسلمانوں کی وہ ختم ہوگی. کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف آپ کو بات پتہ چلتی ہے, آپ کی زبان سے ان کے حق میں دعا ضرور نکلنی چاہیے اور ایسے ظالم کے خلاف بد دعا ضرور کیا کریں. فرمایا جو بھی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف بد دعا کر یعنی جو شامل حال ہیں اللہ ان کو اپنے ارادوں کے اندر ناکام و برباد فرمائے. تو یہ اللہ یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ میں صرف مصیبتیں دور کرتا ہوں, جب چاہو گی تم آؤ گے, اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں میں نے تمہارے محبوب سے وعدہ ضرور کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے نبی کی دعا ضرور قبول ہے, لیکن دعا کے منافی یہ نہیں ہے کہ اللہ پورے ملک کو بھی غرق کر سکتا ہے. یہ میرے نبی کی دعا کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہے پوری امت مسلمہ کو یک مشت ہلاک نہ کرنا. میری پوری امت کو, کافر مسلمان سب کو, یعنی اس کس طرح عذاب نہیں آئے گا, لیکن پورے شہر آپ دیکھتے ہیں زلزلوں کی نظر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. تو اس کے لیے فرمایا یہ کیوں آئے گا, جب بندہ فرمایا انتم تشرکون, جب تم شرک کرنے لگتے ہو تو پھر اللہ کو بڑا سخت غصہ آتا ہے, اور اس غضب اور غصے کا اللہ اظہار یوں کیا کرتے ہیں. اور اس اختلاف کی آخری بات یہ بھی ہے, اس اختلاف سے اللہ کے نبی کے ایک فرمان ہے کہ اختلاف امتی رحمت ہے, میری امت کے اختلاف رحمت ہے. اب اس کے خلاف ہے, یہ کیا مطلب؟ رحمت سے مراد وہ اختلاف ہے جو فقہا کا آپس میں ہے, کوئی شدت نہیں ہے. کوئی ہمارا آج بھی مسلک ہے کہ مطلب حنفی, شافی, حنبلی, یہ جو مالکی چار مسلک ہیں ہمارے پوری دنیا کے اندر. حنفیوں کا جو مسلک ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ کہ حنبلی مرتد اور کافر ہو گئے صرف حنفی مسلمان ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے. ہمارا مسلک یہ ہوتا ہے, ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ مذہبنا صواب, ہمارا مذہب درست ہے, ہمارا مسلک حنفی ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر غلطی کا احتمال بھی ہے. مذہب غیرنا, اور مذہب جو ہمارے غیر امام شافی, امام احمد, امام مالک کا ہے وہ ہمارے مقابلے میں صحیح نہیں ہے, لیکن اس میں درستی کا بھی احتمال ہے, وہ بھی درست. لیکن ہم نے جب اپنے امام کی پیروی کر لی انشاءاللہ, اب ہم نے جو انہوں نے اس میں محنت کی, ایک دین ایک فقہ مدون کر دی, اس کے اوپر انسان جب چلے گا تو یہ اختلاف تو فرمایا بڑی رحمت ہوا کرتے ہیں. آج اسی اختلاف رحمت کی وجہ سے کتنے مسائل میں گنجائش مل جاتی ہے.
تو آج بہت سارے مسائل کے اندر اسی وجہ سے ہے کہ فقہا کا آپس میں اختلاف، یہ جو آج کی جدید صورتیں یہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ فقہا کے آج بھی سعودی عرب کے اندر، دبئی کے اندر سالانہ میٹنگ ہوتی ہے، پوری دنیا کے نئے آمدہ مسائل کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے قیاس کا دروازہ یہ باقی رکھا جی۔ اب دیکھیے جی، پچھلی آیت 64 سمیت پڑھ رہا ہوں، اس میں ربط کے پیچھے ہم جب نجات دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 64 سے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ینجیکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تم کو نجات دیتا ہے، منہا اس عذاب سے جو اللہ تمہارے اوپر بھیج چکا ہوتا ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، صرف عذابوں سے نجات نہیں دیا کرتا اللہ، تمہیں دنیا کی ہر تکلیف سے نجات دیا کرتا ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر تمہاری نافرمانی بھی دیکھو، اپنی نافرمانی بھی چیک کرو کہ تم اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک کرانے لگتے ہو، شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، هُوَ الْقَادِرُ، هُوَ الْقَادِرُ، وہ اللہ ہی قادر ہے، وہ اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اوپر اس بات کے کہ بھیج دے وے تمہارے اوپر، عذاباً ایک عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، اللہ طوفانی بارش نازل کر دے وے، اللہ پتھروں کی بارش نازل کر دے وے، اللہ اولوں کی بارش نازل کر دے وے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، او من تحت رجولکم، یا عذاب بھیجے وے تمہارے قدموں کے نیچے سے، زلزلہ آ جاوے، زمین پھٹ جاوے، او یلبسکم شیعاً، یا کر دے وے تم کو شیعاً، ٹکڑے ٹکڑے، مختلف فرقے، مختلف جماعتیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت، بعض کی قوت کو، اس کی طاقت کو تم میں سے آپس میں لڑا کر ایک دوسرے کے خلاف مسلمان لڑ پڑیں۔ مسلمان جب آپس میں لڑیں گے تو ان کی قوت ختم ہو جائے گی، ان کا زور ختم ہو جائے گا، یہ اختلاف کی بنیاد پر ہوگا، برادری کے اختلاف، کنبے قبیلے کا اختلاف، آپس میں مسلک کا اختلاف، کسی اختلاف کی بنیاد پر جب تم آپس میں لڑو گے تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی کفار کے مقابلے میں۔ انظر کیف نصرف الآیات، بھلا دیکھ تو صحیح کتنے خوبصورت طریقے سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیتوں کو، اپنے توحید کے دلائل کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں، شاید کہ وہ لوگ فقاہت حاصل کر لیں۔ اللہ جی یہ آیتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ قرآن کی آیتیں، ہم یہ مثالیں، ہم یہ پچھلی قوموں کی حالات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ قرآن پڑھ کر نصیحت حاصل کریں، تاکہ آئندہ آنے والے لوگ شرک سے باز آ جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں اترنے کے باوجود وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، یہ قرآن پچھلی امتوں کے حالات بھی بتلاتا ہے، یہ قرآن آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس کے باوجود تکذیب کرتی ہے اس قرآن کی، یا تکذیب کرتی ہے اس عذاب کی، قوم کا آپ کی قوم میرے پاک پیغمبر، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن سچی کتاب ہے، حالانکہ وہ عذاب آنا سچ ہے۔ دونوں احتمال میں نے ذکر کر دیے، یا تو اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے کہ اس عذاب کی تکذیب کرتی ہے آپ کی قوم کہ عذاب کو نہیں آنا اور اللہ اس عذاب کو ہر حال میں بھیجے گا، یا یہ قرآن سچی کتاب ہے جس قرآن کے اندر عذاب کا ذکر ہے اور قرآن میں جو بات آ جائے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اب اللہ جی پھر بھی نہیں مان رہے، قرآن پڑھ کر سناتا ہوں پھر بھی نہیں مانتے، پچھلے قوموں کے حالات بتلاتا ہوں پھر بھی نہیں مانتے، اب میں کیا
کروں؟ اللہ فرماتے ہیں آپ میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارے اوپر کسی قسم کا نگران، میں نہیں ہوں تمہارا کارساز، میں نہیں ہوں تمہارا وکیل کہ میں ہر حال میں تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جاؤں، تمہیں ہر حال میں کلمہ طیبہ پڑھا کر رہوں، بلکہ میرا کام تو تمہارے ذمے، اپنے ذمے جو تبلیغ کا کام ہے میں وہ کرتا رہوں گا، میں تمہیں وہ بات بتلاتا رہوں گا، عذاب آخرت سے ڈراتا رہوں گا، جنت کی خوشخبریاں دیتا رہوں گا، جس کے دل میں آئے گا وہ پا لے گا روشنی، جس کے دل میں روشنی نہیں آئے گی وہ جہالت کے اندھیروں میں پکتا رہے گا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے۔ یہ ان کے اشکال کا جواب ہے۔ آ کر کہتے تھے میرے محبوب پیغمبر سے آپ جو کہتے ہیں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ذرا کیوں نہیں آپ کا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اس میں دیر کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس میں اتنا زور کیوں لگ رہا ہے، اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں تو آ جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے، قیامت کا بھی وقت مقرر ہے، عذاب کا بھی وقت مقرر ہے، موت کا بھی وقت مقرر ہے، کوئی بھی چیز وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، شاید کہ تم لوگ اس بات کو جان لو جیسی تمہارے بدنوں سے روح نکلے گی، جیسے تم قبروں میں پہنچو گے، عالم برزخ میں پہنچو گے، پہنچتے ساتھ ہی تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا، تمہیں اس بات کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ اللہ کے پیغمبر جو کہا کرتے تھے وہ ٹھیک کہا کرتے تھے۔ آج افسوس کا فائدہ نہ ہوگا، تو اس لیے فرمایا دنیا میں انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے، اللہ کو راضی کر لے، یہ انسان کی کامیابی کردار و مدار ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔